بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں محبت دین اسلام آفیشیل، وہ چینل جو آپ کے دل کو ایمان، محبت اور آخرت کی یاد سے بھر دیتا ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ تک وہ بیانات پہنچیں جو دلوں کو بدل دیتے ہیں۔ آج کا موضوع وہ حقیقت ہے جسے ہر انسان کو ایک دن دیکھنا ہے، زندگی بعد الموت، قیامت کا تصور۔ آئیے چلتے ہیں ایک ایسے سفر پر جو ہماری آخری منزل کی یاد دلاتا ہے۔ موت ایک حقیقت جس سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ میری پیاری بہنوں، یہ زندگی عارضی ہے، یہ سانسیں محدود ہیں۔ ہر دن جو گزر رہا ہے وہ ہمیں قبر کے قریب لے جا رہا ہے۔ قرآن فرماتا ہے کلُّ نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ موت دراصل آغاز ہے، اختتام نہیں۔ جب روح جسم سے جدا ہوتی ہے تو دنیا ختم نہیں ہوتی بلکہ ایک نیا سفر شروع ہوتا ہے۔ قبر میں انسان تنہا ہوتا ہے مگر اس کے ساتھ اس کے اعمال ہوتے ہیں۔ اگر ایمان کے ساتھ گیا ہو تو قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی ہے، اور اگر گناہوں کے ساتھ گیا تو وہ قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جاتی ہے۔ قبر کی زندگی برزخ کا مرحلہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قبر یا تو جنت کا باغ ہے یا جہنم کا گڑھا۔ جب بندہ دفن کیا جاتا ہے تو فرشتے منکر نکیر اس سے سوال کرتے ہیں من ربک، تیرا رب کون ہے؟ من دینک، تیرا دین کیا ہے؟ من نبیک، تیرا نبی کون ہے؟ اگر بندہ ایمان والا ہو تو فوراً کہتا ہے رب اللہ، دین اسلام اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے لیے قبر کشادہ ہو جاتی ہے، جنت کی خوشبو اس تک پہنچتی ہے اور اس سے کہا جاتا ہے سو جا جیسے دلہن سوتی ہے۔ لیکن اگر ایمان کے بغیر گیا تو قبر تنگ ہو جاتی ہے اور اس کے اعمال اس کے خلاف گواہی دیتے ہیں۔ قیامت وہ دن جب سب اٹھائے جائیں گے۔ قرآن کہتا ہے جس دن لوگ رب العالمین کے حضور کھڑے ہوں گے اس دن زمین لرزے گی، آسمان پھٹ جائے گا، سورج قریب آ جائے گا، ماں اپنے بچے کو بھول جائے گی، بھائی بھائی کو نہ پہچانے گا۔ ہر شخص اپنے اعمال نامے کے ساتھ کھڑا ہوگا، نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا تو آنکھیں خوف سے بھر جائیں گی، اور جن کے چہروں پر ایمان کا نور ہوگا انہیں کہا جائے گا داخل ہو جاؤ جنت میں ان اعمال کے بدلے جو تم کرتے تھے۔ تصور کرو جب جنت کے دروازے کھلیں گے، خوشبو، روشنی، سلامتی، فرشتے خوش آمدید کہیں گے، اور وہ لمحہ جب بندے سے کہا جائے گا تم خوش ہو جاؤ، آج تم پر کوئی غم نہیں۔ جہنم کا منظر انسان کے کانپنے کے لیے کافی ہے۔ جہنم کوئی فرضی جگہ نہیں، یہ حقیقت ہے۔ قرآن نے فرمایا جس دن جہنم سے کہا جائے گا کیا تو بھر گئی، وہ کہے گی کیا اور بھی ہے۔ سوچئے وہ آگ جو 40,000 سال تک جلائی گئی، کبھی سفید، کبھی سرخ، کبھی سیاہ کر دی گئی۔ انسان کے اعمال جھوٹ، غیبت، فحاشی، ظلم یہی آگ بن جائیں گے۔ مگر رحمت الہی دیکھو، جو سچے دل سے توبہ کرے اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ قرآن فرماتا ہے
اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ جنت ابدی راحت کا مقام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں وہ چیزیں ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی دل نے سوچا۔ وہاں نہ غم، نہ بیماری، نہ موت، صرف سلامتی، نور، خوشبو اور اللہ کی دید۔ سب سے بڑی نعمت جنت کی اللہ کا دیدار۔ جب اللہ اپنے بندے سے فرمائے گا، میں تم سے راضی ہو گیا، اب کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ میری پیاری بہنوں، آج ہم دنیا کی عارضی غموں میں الجھے ہوئے ہیں، مگر اصل منزل بھول چکے ہیں۔ موت ایک دن آنی ہے، نہ ایک لمحہ آگے نہ پیچھے۔ آئیے آج عہد کریں کہ ہم اپنی زندگی آخرت کی تیاری میں گزار دیں گے، نماز قائم کریں گے، گناہوں سے بچیں گے، قرآن سے جڑیں گے اور ہر دن اللہ سے ملاقات کی تیاری کریں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ محمد۔ اس کے حضور عاجزی سے جھکو، اپنے گناہوں کا اعتراف کرو اور پھر دعا مانگو۔ یا اللہ، ہم تیری رضا کے طالب ہیں، تیری مغفرت کے محتاج ہیں۔ یا رب، ہماری زندگی ایمان پر ختم فرما، قبر کو ہمارے لیے جنت کا باغ بنا دے، قیامت کے دن میں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جھنڈے تلے جگہ دے۔ یا اللہ، جب نامہ اعمال تقسیم ہو، ہمارا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں عطا فرما۔ یا رب، ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جن کے چہرے نور سے چمکیں گے، جن سے تو راضی ہوگا۔ ہمیں جہنم کی آگ سے پناہ دے، جنت الفردوس میں داخل فرما اور ہمیں اپنے دیدار کے لائق بنا دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ محمد۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر یہ بیان آپ کے دل کو لگا ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل محبت دین اسلام آفیشیل کو سبسکرائب کریں تاکہ یہ پیغام ہر دل تک پہنچے اور ہم سب آخرت کی تیاری کر سکیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔